جو حالات ہے وہ آپ سب کے سامنے اس وقت کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی فورس نہیں ہے پاکستان میں جو کہ معاملات کو کچھ ریزالو کروا سکے. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مارشل لاء بھی وہ فورس، وہ آپشن ہوتی تھی ماضی میں، وہ ڈرانے کے لیے وہ ہوتا تھا. جو کچھ مئی 9 کو ہوا اس کے بعد غالباً وہ بھی اس طرح سے ایک فائنل آپشن نہیں رہا. وہ تو قتل ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کی میں بالکل تائید بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک بڑا سنگین اور سیریس جو ہے وہ کرائسس ہے. تو آپ سولنگی صاحب، عمران سے آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ نہیں تو پھر میں کچھ 3-4 اور موضوعات ہیں میرے پاس جن کو میں چاہتا ہوں کہ آگے لے کر چلوں. تو سب سے پہلے تو باقر، چونکہ آپ کو جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں. آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات کے نے آفر کی جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ وہ کچھ بیچ میں ثالثی کا رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی معنی خیز جواب نہیں ان کو ملا. ذرا اس کی وضاحت کیجئے اور یہ ہمیں بتائیے اور ناظرین کو کہ اس کا کیا وہ جو ہے اس کے ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. جی رضا، اس جو ٹویٹ کو خاصے انٹرسٹ سے دیکھا گیا. میں نے جیسے اس کے لوگوں کے ریسپانس دیکھا تو یقیناً سب لوگ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سچویشن ڈیفیوز ہو، اور آپ کو خود بھی جیسے اندازہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی اس وقت ایسا کوئی کانفلکٹ ریزولوشن میکانزم نہ پارلیمنٹ یہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ جوڈیشری کو جس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، نہ ہی ملٹری جو ماضی میں اس طرح کا کردار ادا کرتا رہا ہے وہ اب اس پوزیشن میں ہے. تو یقیناً دوسرے دوستوں کو آ کر مدد کرنا ہوگی پاکستان کی، تاکہ اس جو امپاس سا کریٹ ہو گیا ہماری پالیٹکس میں، اس سے باہر نکلا جائے. اسی تناظر میں کل جو یو اے کی صدر ہے محمد بن زید ال نہیان، ان کی کال آئی تھی ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو. میرا خیال میں آئی ایس پی آر نے اس پہ کوئی پریس ریلیز وغیرہ ایشو نہیں کی. البتہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں انہوں نے جو کنورسیشن ہوئی ہے، جو مجھے اپنے کچھ اماراتی دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان میں عدم استحکام کی صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ کچھ مدد کر سکیں کہ ہم اس صورتحال سے باہر نکل سکیں یا بات چیت کا آغاز کیا جا سکے اپوزیشن کے ساتھ. اگرچہ مجھے جو آج میں صبح اٹھا تو ہمارے ایک دوست ہیں بیک ہوم میں، آپ کو جیسے پتا ہے کہ ڈی سی میں ہو، تو پیچھے پاکستان سے مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ کوشچن کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ جی خبر کتنی آتھینٹک ہے، کوئی آفیشیل سورسز سے نہیں آئی. یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایک آفیشیل نیوز وائر ہے، ایمریٹس نیوز ایجنسی، اس نے اس کنورسیشن کو رپورٹ کیا ہوا ہے. اگرچہ اس نے اتنا ایکسپلیسٹلی نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے گڈ آفیسز کا آفر کیا ہے، دیٹ از کم فرام مائی پرسنل کانٹیکٹس، لیکن انہوں نے اس حد تک کہا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ ہز ہائنس ایمفسائز the United Arab Emirates commitment to supporting all that achieves unity and stability in the friendly Islamic Republic of Pakistan and meets the aspirations of its people for progress and prosperity. میرا خیال میں اس سے اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں جاتی کہ یو اے کی آفیشیل نیوز وائر اس کنورسیشن کو کنفرم کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو یہ استحکام کی صورتحال دوبارہ بحال ہو، تاکہ پاکستان دوبارہ سے خوشحالی اور ترقی کے راستے پہ چل سکے. اب وہ کس طرح سے اچیو ہونی ہے، اب آپ کا گیس ہے، کیونکہ یہ کنورسیشن جنرل عاصم منیر اور ایم بی زیڈ کے درمیان ڈائریکٹلی ہوئی ہے، کوئی دوسرا پریوی نہیں ہے. جب بھی ہم انفارمیشن ہمیں آئے گی وہ سیکنڈری سورسز سے آئے گی، تو سیکنڈری سورسز یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو ہے یہ اس وقت یہ جو امپاس ہے اس کو ختم کیا جائے کسی طریقے سے. اب جو ان اماراتی سورسز کا ہی کہنا تھا کہ شاید وہ اتنے گرم جوش نہیں تھے اس آئیڈیا کے بارے میں. ٹھیک، اچھا وہ نہیں تھے. میں باقی آپ سے ایک کوئک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ ان کا کنسرن تو بالکل ویلڈ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک دیرینہ ڈیفنس پیکٹ ہے، جس کے تحت پاکستان نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان اس کو ڈیفینڈ کرے گا. جو مناظر مئی 9 کو
دنیا نے دیکھی اور یقیناً سعودیز نے، یو اے ای نے، قطر نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جس طرح سے پاکستان آرمی کی تنصیبات کو اٹیک کیا گیا، ان کے خلاف مظاہرہ ہوا، جو ریٹرک چل رہا ہے اینٹی آرمی ایک پارٹی کی طرف سے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی تشویشناک بات ہوگی کہ یہ تو ہمارا دیرینہ ایلائی جو ہے یہ مشکل میں ہے اور اس کا ہم کوئی حل نکالیں. تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں وہ کیا اسپیسیفکلی رول ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تو کہا ہوگا کہ خیر سگالی کے جذبات ہیں، ہمارا بھائی ہے پاکستان، ہم وہاں پہ امن چاہتے ہیں، جو کہ یوزول ڈپلومیٹک نائسٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں تو کوئی سیاسی ثالثی کا کردار تو نہیں ادا کر سکتے. یہاں تو سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پہ. رضا، ماضی میں پاکستان کے تمام سیاسی مسائل میں اگر آپ نظر دوڑائیں، یہاں تک کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اپنی ریسرچ کے سلسلے میں، دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان ڈس انچانٹڈ الائز، اس میں لکھا ہے کہ 73 کا آئین بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ثالثی کی وجہ سے مطلب اس وقت کی تمام اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک پیج پہ متفق ہو گئی اور آپ کا 73 کا آئین طے پایا. پھر بے نظیر بھٹو کس طرح سے واپس آئی. کیا یہ سب پاکستان کے اندر سے چیزیں معاملات طے پا رہے تھے؟ آپ کو تو خود پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جب مشرف کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے، اگرچہ بعد میں وہ اندودناک حادثہ ہو گیا تھا، لیکن اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی انوالو تھا، یونائٹڈ کنگڈم بھی انوالو تھی. یو اے ای کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاصا جو ہے کردار رہا ہے پچھلے دنوں میں، کہ جب پوری دنیا میں جیسے اب یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ہم سے کرایہ کشی کی ہوئے بیٹھا ہے اور ہم ایک اکنامک کرائسس میں گئے ہیں اور کوئی بھی ہمیں مدد نہیں کر رہا ماں سوائے ان 3 ملکوں کے، چائنا، سعودی عربیہ، یو اے ای. تو ان کا یہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ پاکستان کو کسی طرح سے ناکام نہ ہونے دیا جائے، ڈیفالٹ نہ ہونے دیا جائے. میرا خیال میں یہ وہی کنسرن ہے جس کو لے کے اب یو اے ای کے پریزیڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے ختم ہو، تاکہ پاکستان جو ہے اکنامک ریکوری کی طرف لی جائے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا کیا ہوگا، میرا خیال میں وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ایک میڈیٹر کا کام کر سکتے ہیں. انفارمل چینلز ہی ڈپلوائے کیے جاتے ہیں. اس وقت جو ہے پاکستان میں کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ. آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے پارلیمنٹ بھی اس وقت، کیونکہ عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی سے ایٹ لیسٹ وہ باہر ہیں، اس میں ان کا کوئی نہیں ہے. وہ جو پارلیمنٹ جو مرکز ہونا چاہیے تھا کسی بھی ایسے سیاسی تناؤ میں جو پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ وہ آپ نے جو آپ کی حکومت ہے وہاں پر، اس نے ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے پورا نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی وہ کسی طرح سے جی کسی وہ خاص پارٹی کے ہیں. آپ نے کل بھی میمز بھی دیکھی ہوں گی کہ جناب وہ سپریم کورٹ کے اوپر کہا کہ تو کسی پارٹی کا دفتر ہے. تو اس طرح کی انوائرمنٹ میں اب بات چیت کرانے کے لیے تو میرا خیال میں دوستوں کو بیچ میں سٹیپ ان کرنا پڑے گا.